بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوگا، ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا۔ فتح کے بعد کا واقعہ۔ جب تمام مشرکوں کو گڑھے میں ڈال دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے ایک کنارے پر آ کھڑے ہوئے۔ وہ وقت رات کا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ میں فتح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر 3 رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ وہاں سے کوچ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے اور ان لاشوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے فلاں بن فلاں اور اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے دیکھ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ کتنا سچا تھا؟ میں نے تو اس وعدے کو سچ پایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نام بھی لیے، مثلاً فرمایا، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے امیہ بن خلف اور اے ابو جہل بن ہشام، تم لوگ نبی کا خاندان ہوتے بہت برے ثابت ہوئے۔ تم مجھے جھٹلاتے تھے جبکہ لوگ میری تصدیق کر رہے تھے۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا جبکہ دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے میرے مقابلے میں جنگ کی جبکہ غیروں نے میری مدد کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی کی شان بہت عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ان مردوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جو بے روح لاشیں ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو تم لوگ اتنا نہیں سن رہے، مگر یہ لوگ اب جوابات نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خبر مدینہ منورہ میں بھیج دی۔ مدینہ منورہ میں فتح کی خبر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے۔ انہوں نے یہ خوشخبری بلند آواز میں یوں سنائی، اے گروہ انصار، تمہیں خوشخبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی اور مشرکوں کے قتل اور گرفتاری کی۔ قریشی سرداروں میں فلاں فلاں قتل اور فلاں فلاں گرفتار ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے منہ سے یہ خوشخبری سن کر اللہ کا دشمن کعب بن اشرف یہودی طیش میں آ گیا اور انہیں جھٹلانے لگا۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے سورماؤں کو مار ڈالا ہے تو زمین کی پشت پر رہنے سے زمین کے اندر رہنا بہت بہتر ہے، یعنی زندگی سے موت بہتر ہے۔ فتح کی یہ خبر وہاں اس وقت پہنچی جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وفات پا چکی تھیں اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور وہاں موجود صحابہ کرام ان کو دفن کر کے قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی اطلاع دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شریف بیٹیوں کا دفن ہونا بھی عزت کی بات ہے۔ فتح کی خبر سن کر ایک منافق بولا، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی شکست کھا کر تتر بتر ہو گئے ہیں اور اب وہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر آئے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی پر خود سوار ہوتے، مگر یہ زید ایسے بدحواس ہو رہے ہیں کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس طرح کہا، اوہ اللہ کے دشمن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ لینے دے، پھر تجھے معلوم ہو جائے گا کیسے فتح ہوئی اور کسے شکست ہوتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صفراء کی گھاٹی میں پہنچے تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس مال میں 150 اونٹ اور 10 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے اور بے شمار کھالیں، اون وغیرہ بھی اس مال غنیمت میں شامل تھیں۔ یہ چیزیں مشرک تجارت کے لیے ساتھ لے آئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، جس شخص نے کسی مشرک کا قتل کیا، اس شخص کا سامان اسی کو ملے گا، اور جس نے کسی مشرک کو گرفتار کیا وہ اسی کا قیدی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے ان لوگوں کو بھی حصے نکالے جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا تھا، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھیں اور خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک نکلی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب بدر میں شمار فرمایا۔ اسی طرح حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے پاس بطور محافظ چھوڑا، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا اور عالیہ والوں کے پاس چھوڑا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی حصہ نکالا جنہیں جاسوسی کی غرض سے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ بھی دشمن کی خبر لائیں۔ یہ لوگ اس وقت واپس لوٹے تھے جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قیدیوں میں سے نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ شخص قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرتا رہا، اور اسی طرح کچھ آگے چل کر آپ نے عقبہ بن ابی معیط کے
قتل کا بھی حکم فرمایا۔ یہ بھی بہت فتنہ پرور تھا۔ اس نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تھوکنے کی کوشش بھی کی تھی، اور ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجھ لا کر رکھ دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، مکہ سے باہر میں جب بھی تجھ سے ملوں گا تو اسی حالت میں ملوں گا کہ تلوار سے تیرا سر قلم کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں لوگ مدینہ منورہ سے باہر نکل آئے تھے تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا استقبال کر سکیں اور فتح کی مبارکباد بھی دے سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو شہر کی بچیوں نے ڈف بجا کر استقبال کیا۔ وہ اس وقت یہ گیت گا رہی تھیں، ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، ہمارے سامنے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ اس نعمت کے بدلے میں ہم پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ دوسری طرف مکہ معظمہ میں قریش کی شکست کی خبر پہنچی۔ خبر لانے والے نے پکار کر کہا، لوگو، عتبہ اور شیبہ قتل ہو گئے ہیں، ابو جہل اور امیہ بھی قتل ہو گئے ہیں، اور قریش کے سرداروں میں سے فلاں فلاں بھی قتل ہو گئے ہیں، فلاں فلاں گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ یہ خبر وحشت ناک تھی۔ خبر سن کر ابو لہب گھسٹا ہوا باہر آیا۔ اسی وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ ابو لہب نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، میرے نزدیک آؤ اور سناؤ کیا خبر ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔